وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ بابرکت محفل پاکستان میں 17 جنوری جو کہ ایک تاریخی پاکستان کی تاریخ کا اور پاکستان کی اسمبلی کی تاریخ کا ایک تاریخی دن ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمارا ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ عظیم مقصد خلفائے راشدین کے نظام کے نفاذ کے لیے تھا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس ملک کے اندر وہ شخصیات جن شخصیات کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا ان کی عزت اور ناموس غیر محفوظ تھی. یہاں ہمارے ملک پاکستان میں ان لوگوں کے لیے جو یعنی کسی عام آدمی کی توہین ہو تو اس کے لیے جو سزا تھی وہ 5 سال. لیکن وہ مقتدر شخصیات جو اسلام کی بنیاد ہیں، جن کے بغیر نہ تو قرآن ثابت ہوتا ہے، جن کے بغیر اسلام کی بنیاد ہی جو اسلام کی بنیاد ہیں اسلام کا ثبوت ہی نہیں باقی رہتا، وہ ان شخصیات کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے 3 سال سزا تھی. اور بالکل جو جرمانہ تھا یعنی 300-400 روپے جرمانہ جو ایک عام بچہ بھی ادا کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر آئے روز توہین ہو رہی تھی. میں اس سلسلے میں جماعت اسلامی کے MNA جناب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے ڈپٹی اسپیکر جناب زاہد اکرم دورانی صاحب ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی MNA MPAs جنہوں نے اس بل کو پاس کرنے میں کردار ادا کیا، اس پہ دستخط کیے اور وہاں پر جو ہے یعنی پوری 100% اکثریت کے ساتھ اسمبلی سے پاس کیا، میں ان تمام MPAs کو MNAs کو اس پر جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا اس کے لیے انہوں نے اسمبلی کے اندر اس بل کو پاس کر کے یہاں پر پاکستان کے اندر جو آئے روز حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت عظام حضرات خلفائے راشدین کی توہین ہو رہی تھی، اس کے لیے ایک قانون بنایا ہے. اور ہم میرے پاس اس وقت جو ہے تمام جماعتوں کے ضلع ہری پور کی تمام جماعتوں کی سپریم قیادت الحمدللہ موجود ہے. تمام اہل سنت کے تمام طبقات جو ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اسی طرح تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے اندر امن و سلامتی کے لیے جو ہے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی ناموس جو ہے اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. اس سلسلے میں کچھ لوگ جو ہیں، اب جیسے میں یوں کہوں کہ اگر چوروں کے خلاف قانون بنایا جائے تو سب سے زیادہ تکلیف میرے خیال میں چوروں کو ہی ہوتی ہے. ڈاکوؤں کے خلاف اگر قانون بنایا جائے تو سب سے زیادہ تکلیف اس بات پر جو پریشان ہوں گے، جو شور شرابہ کریں گے وہ ڈاکو ہی ہوں گے. باقی عام لوگ جو لوگ جو ہیں ملک کے شہری ہیں، باسی ہیں، وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ امن کی طرف جا رہا ہے، ہمارے گھر محفوظ ہوں گے، ہماری دکانیں محفوظ ہوں گی. لیکن چور اور ڈاکو اس بار شور کرے گا. اسی طرح یہ گستاخی کے خلاف جو قانون بن رہا ہے تو یقیناً جو لوگ ملک کے اندر امن چاہتے ہیں وہ اس بات پر خوش ہیں. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ وہ گستاخ ہیں، گستاخوں کے دل یہاں پر جو پھڑک رہے ہیں، وہ آئے روز اس بات پر شور شرابہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ گستاخی کی جو ہے تعریف کی جائے، ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون جو بنایا گیا ہے اس قانون کے اندر جو شخصیات ہیں ان کی وضاحت کی جائے. حالانکہ یہ قانون نیا نہیں بنایا گیا، آلریڈی ہمارے ملک پاکستان کے قانون میں 298A موجود ہے، اور 298A کے تحت وہ لوگ
جن لوگوں کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا ان لوگوں کی جو ہے وضاحت موجود ہے کہ کن لوگوں کی توہین کی جائے گی تو ان پر 298A لگتی ہے۔ اب یہاں پر 298A کو تبدیل نہیں کیا گیا بلکہ اس کے اندر جو ہے اضافہ کیا گیا، سزا جو مقرر تھی اس سزا کو جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے جو سینٹ ہے اور دوسرے جو مقتدر مقامات ہیں، ہم حکومت سے اور حکومتی اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹ کے اندر اسے پاس کر کے اور فوری طور پر صدر صاحب اس پر دستخط کریں تاکہ یہ قانون جو ہے ملک کے اندر یہ قانون نافذ العمل ہو اور ملک کے اندر امن قائم ہو اور کوئی بھی جو ہے یہاں پر کسی قسم کی گستاخی نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں آپ تمام حضرات کا بھی صحافی برادری کا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر جو ہے جمعیت علماء اسلام کے حضرت مولانا افضل علوی صاحب اور حضرت مولانا قاضی عبدالعلیم صاحب خطیب شیراں والا گیٹ جو پرائیویٹ سکولوں کی پین کے ذیلی ذمہ دار جناب مولانا نیاز صاحب، متحدہ علماء کونسل کے چیئرمین جناب حضرت مولانا قاضی غلام مجتبیٰ صاحب، تحریک لبیک کے ذمہ دار حضرت مولانا شعیب ربانی صاحب، جماعت اسلامی کہ ہمارے ذیلی امیر جناب جناب غزن اقبال خان ترین صاحب اور قاضی تنزیل الرحمان صاحب، MSO کے ہمارے ذیلی ذمہ دار جناب محبوب الحق صاحب، مرکزی تحریک ختم نبوت کے ذیلی ذمہ دار حضرت مولانا احسان علی شاہ صاحب اور مفتی ہارون الرشید صاحب، رائے حق پارٹی کے ذیلی صدر جناب حضرت مولانا صدیق خان صاحب، جمعیت اہل حدیث کے جناب صاحبزادہ احمد عبداللہ صاحب، مسلم لیگ نون کے ہمارے تحصیل کے ذمہ دار جناب محترم سجاد خان صاحب، پاکستان فلاح پارٹی کے چیئرمین جناب قاضی عتیق الرحمان صاحب، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے جناب ایڈوکیٹ ذوالفقار قریشی صاحب اور دیگر حضرات جہاں پر موجود ہیں، تمام حضرات جو ہیں، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام سندھ کے حضرت مولانا قاری یوسف صاحب، تحریک انصاف کے جو فیصل صاحب، فیصل ترک صاحب، یہ تمام حضرات جو ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں اور اسی طرح تمام مذہبی طبقات اس بات پر متفق ہیں اور حکومت کے قومی اسمبلی کے اس اقدام کو جس میں انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور سینٹ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جلد از جلد سینٹ جو ہے وہ اس کو پاس کر کے اس کو ملک کے اندر جو ہے نافذ العمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے یہ اہتمام کیا اور ہم سب کو بلایا، یہ کسی ایک تنظیم کی نہیں یا کسی ایک مسلمان یا فرد کی نہیں، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، تو جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم ادا کر رہے ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہے اس میں، اور مل کر یہ کام ہم نے کیا ہے، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔